اس کے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے، جہنم کی آگ بہتر ہے۔ اور جو لوگ حرام کے ذریعے سے پیسہ کما رہے ہیں اور ادھر ادھر کو کسی کو جو ہے اس کی ٹوپی اس کو پہنا رہے ہیں، میرے بھائیو سن لیجیے حدیث، جو لوگ ایک دوسرے پر بہتان لگا رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، ہم نے وہ کام نہیں کیا ہے لیکن سامنے والا بیان کر رہا ہے، میرے بھائی سن لیجیے، یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 45 باب نمبر 15 حدیث نمبر 2581 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں، یہ بھی حدیث میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ حدیث نمبر 2581 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کے طرف۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال تدرون من مفلس، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو مفلس انسان کون ہے، غریب انسان کون ہے، فقیر انسان کون ہے، محتاج انسان کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا قال المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، کہا ہم میں سے مفلس انسان ہوئے، غریب انسان ہوئے جس کے پاس مال و درہم نہ ہو، کوئی مال و متاع نہ ہو، کہا ہم میں سے ہماری نظر میں یہی ہے۔ صحابہ نے کہا اے بھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنو میرے پیارے بھائیو، میری اسلامی بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکات، کہا میرے امت میں مفلس ہو سکتا ہے جو نماز بھی لے کر آئے گا، جو روزہ بھی لے کر آئے گا، جو زکات بھی لے کر آئے گا، نماز بھی پڑھا ہے، روزہ بھی رکھا ہے اور زکات بھی دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 5 چیزیں اور لے کر آیا ہوا ہے۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، کسی کو گالی دیا ہوگا، یہ ساتھ لایا ہوا ہے، 3 چیزیں لایا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کو گالی دیا ہوگا۔ اس کے بعد وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ وَقَذَفَ هَٰذَا، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا۔ اس کے بعد وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا، بیچارہ غریب تھا، دنیا کے اندر غریب تھا، اب اسی کی ہم بابا ہمارے پاس لڑنے کی طاقت تھا تو کوڑ میں چلے، اب کیا کرتے میں کیا کیا، اس کے مال کو ہڑپ کر لیا اور کوڑ میں چہل جیت گیا، اب اس کے مال کو ہڑپ کر لیا۔ اس کے بعد وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ اس کے بعد وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، چوتھی چیز کیا لے کر آیا تو سفک دم هَٰذَا، کسی کو قتل کیا ہوگا، ناحق قتل کیا ہوگا، خون بہایا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وَضَرَبَ هَٰذَا، کسی کو ناحق تھپڑ مارا ہوگا، تھوڑی سی لگ گیا، تھوڑا سا جسم پر لگ گیا، اب ہم کیا کر رہے ہیں، اب اس کو تیزی کے ساتھ جو ہے ہم مار دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں وَضَرَبَ هَٰذَا، کسی کو ناحق تھپڑ مارا ہوگا، چاہے بہن کے اوپر تھپڑ پڑے، چاہے ماں کے اوپر پڑے، کسی کے اوپر ناحق اگر تھپڑ پڑے گا تو میرے پیارے بھائی جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے، وہ بندی معاف نہ کرے تو میرے پیارے بھائی سن لیجئے فَيُؤْتَ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَىٰ عَلَيْهِ مَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، وہ جس کو ہم نے گالی دیا ہوگا، جس پر ہم نے بہتان لگایا ہوگا، جس پر ہم نے جھوٹا الزام لگایا ہوگا، جس کا ہم نے کھمار کھایا ہوگا، وہ سارے لوگ کیا کریں گے، وہ سارے لوگ لائن سے کھڑے ہوں گے اور آپ بھی ہوں گے۔ ہم نے جو نماز پڑھا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، صدقہ و خیرات بہت زیادہ کیا ہے، ہم بھی وہاں ہوں گے، وہ بھی کہے گا اے اللہ دنیا میں بہت غریب، میں بہت غریب تھا، میرے پاس لڑنے کی طاقت نہیں تھی، اے اللہ دنیا کے اندر مجھے بدلہ نہیں ملا تھا، اے اللہ آج میں انصاف چاہتا ہوں، آج میں بدلہ چاہتا ہوں۔ وہ کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ کہیں گے یہاں تو کرنسی نہیں چلتا، یہاں تو روپیہ پیسہ بھی نہیں چلتا، تو میرے پیارے بھائیوں تو کیا کریں گے؟ کہیں گے میں نے تم کو گالی دیا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تو
نماز لے لے، میں نے تم کو گالی دیا تو نماز لے لے، میں نے تم کو جھوٹا الزام لگایا تھا تو یہ نیکی لے لے، یعنی ساری نیکی ایسے ہی بات دی جائے گی۔ اب کیا کریں گے؟ ابھی حقدار دوسرے حقدار کھڑے ہوں گے لینے کے لیے، وہ بھی لائن سے کھڑے ہوں گے لینے کے لیے، تو کیا کہیں گے؟ اے اللہ یہ بندہ تھا، یہ بندی تھی، تیرا بندی تھی، یہ تیری بندی تھی، کیا کرتا تھا؟ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اس نے مجھے ستایا تھا، اس نے مجھے بہت پریشان کیا تھا، بہت ظلم کیا تھا۔ اے اللہ دنیا کے اندر میں غریب تھا، اے اللہ میرے پاس لڑنے کی طاقت نہیں تھی، میرے اندر طاقت نہیں تھا لڑنے کے لیے، اے اللہ آج میں بدلہ چاہتا ہوں، آج میں انصاف چاہتا ہوں، آج تو فیصلہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جب نیکیاں ختم ہو جائے گی تو کیا کریں گے؟ اس کی برائیاں جس کو ہم نے ستایا ہے، جس کو ہم نے پریشان کیا ہے، جس کے اوپر ہم نے ظلم کیا ہے، جس کے اوپر ہم نے تھپڑ مارے، کیا کریں گے؟ اس کی برائیاں اس کے سر پہ ڈال دی جائے گی، اس کی برائیاں اس کے سر پہ۔ اب برائیوں سے لطف تھا اور برائی ڈال دیا گیا، اب یہ کیا کرے؟ اب برائی کا ٹھکانہ تو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم دے گا، اے میرے فرشتوں اس بدبخت کو پکڑو، اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ وہ جہنم کے اندر پھینک دیں گے، وہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، پھینک دیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے دنیا کے اندر تم کتنا بڑا سیف تھے، کتنا بڑا تمہارے اندر پاور تھا، یہ کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیو اس لیے میرے بھائیو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے کسی کو گالی دیا ہے معافی مانگ لے، دنیا کے اندر معافی مانگ لے، چاہے ہم نے ماں کو گالی دیا ہے، بہن کو گالی دیا ہے، کسی بیٹی کو گالی دیا ہے، یا کسی بیوی کو گالی دیا ہے، تو میرے بھائیو معافی مانگ لے دنیا کے اندر، ورنہ ہمارا اعمال برباد ہو جائے گا، ہماری نیکی برباد ہو جائے گی، ہمارے منہ پہ بات دی جائے گی۔ لاکھ نماز پڑھ لیں، نمازوں پر نماز پڑھتے رہیے، حج پہ حج عمرہ کرتے رہیے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی کام ضروری ہے۔ اگر نہیں عمل کریں گے، یہ بھی کام نہیں کریں گے تو میرے بھائی پکڑ نہیں جائے گی۔ ہاں یہ بھائی یہ حقوق اللہ، یعنی توحید، نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، یہ اللہ کے حقوق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چاہے کچھ حقوق میں گڑبڑی رہے گا تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے تعلق سے اگر بندہ معاف نہ کرے، اگر بندوں کے درمیان کوتاہی ہے، بندوں کے ساتھ معاملات ہمارا صحیح نہیں ہے، معاملہ صحیح نہیں ہے، تو دنیا کے اندر مرنے سے پہلے معافی مانگے، ورنہ مرنے کے بعد اگر اس نے معاف نہیں کیا تو میرے بھائی اللہ سے کھڑے ہوں گے، یہی کہیں گے اللہ دنیا کے اندر مجھے انصاف نہیں ملا تھا، آج میں انصاف چاہتا ہوں، آج میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس دن دلائیں گے، آپ کی نیکی چھین لیں گے، کس دن کتنا افسوس ہوگا، کتنا پریشان ہوں گے، ارے ہم نے نیکی کیا ہے، بڑا خوش ہوں گے، بہت سینہ تانیں گے، اس دن سینہ ہمارا چوڑا ہو جائے گا، آپ بڑا خوش ہوں گے، ارے ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے، ہم نے نمازوں پہ نمازیں پڑھتا رہا، نفل نماز کو بھی چھوڑتا رہا، اور رات میں تہجد کی نماز بھی پڑھتا رہا، حج میں حج کرتا رہا، عمرہ میں عمرہ کرتا رہا، لیکن اس دن انسان جو ہے کہے گا اے اللہ یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا دن دیکھنا نصیب ہوا ہے، میں نے اتنی ساری نیکیاں جمع کی، اس کے بعد ہماری نیکی اس کو بھی ملے گی۔ میرے بھائیو اس لیے میرے بھائیو اگر کسی کو ہم نے ستایا ہے، چاہے امام کو ہم نے ستایا ہے، امام کے ساتھ ظلم کرنا چاہتے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں، تو میرے پیارے بھائیو آج سے معافی مانگ لیجئے، امام کی اگر بددعا لگ جائے تو میرے بھائیو آپ کہیں رہ گئے۔ جس نے کسی کی زمین ایک بالست زمین بھر، ایک بالست یعنی ایک بتا ہڑپ کر لی، تو میرے بھائیو 7 زمینوں کا توق گلے میں ڈال دیا جائے گا، 7 زمین توق مطلب زنجیر پہنیں گے، ارے ایک تھوڑا سا یعنی تھوڑا سا ہم پہننے کے لیے تیار نہیں رہیں گے، وہاں
اس کے بعد اگلے جمعے میں انشاءاللہ کچھ باتیں اور ذکر ہوگا اس تعلق سے، آپسی معاملات کے تعلق سے۔ میرے بھائیوں، سعید بن زید رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ صحابی ہے، بڑے صحابی ہے، اور یہ عشر مبشرہ میں سے ہے۔ ان کی زمین اروا نامی ایک عورت تھی، وہ قبض کر لی، نہ